نوجوان آگے بڑھ جائے تو ہمیں اپنا حق مانگنا نہیں پڑتا. ہمارے اندر تعلیم ہوگی تو ہم گریبان میں ہاتھ ڈال کے اپنا حق چھین لیں گے. بزنس کے معاملے میں نوجوان آگے بڑھ جائے نا تو پھر نئی بستی میں بڑے بڑے محل تیار ہوتے ہیں. اگر دین سیکھنے میں نوجوان آگے بڑھ جائے تو انہی نوجوانوں میں عالم فاضل حافظ قاری مفتی پیدا ہوتے ہیں. اور اگر یہی نوجوان شرارت کرنے میں آگے بڑھ جائے تو پھر ایک سے ایک بڑے بڑے بدماش بھی پیدا ہو جائے. یہ نوجوانی ہے. اب توجہ کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اے میرے بندو تم اپنے باپ کو اپنی ماں کو ڈانٹو نہیں، مارو نہیں، جھڑکو نہیں، ستاؤ نہیں، تکلیف مت دو، گھر سے باہر مت کرو، انہیں پریشان مت کرو، انہیں تکلیف اذیت نہ پہنچاؤ. اور یہ ساری چیزیں تو بڑی دور کی بات ہے. ماں باپ اگر غصے سے کبھی ڈانٹ دے تو اس کا جواب مت دو. ماں باپ کبھی ایک آدھ دو تماچے مار دے تو پلٹ کے ہاتھ مت اٹھاؤ. یہاں تک کہ ماں باپ اگر کچھ کہے تو بچوں کو حکم یہ کہ اف تک نہ کہیں، چپ چاپ سن لے، ڈانٹ برداشت کر لے. ہم نے تو ایک عالم کو بتاتے ہوئے سنا ہے جہاں ماں کا تماچا پڑ جاتا ہے اللہ اس جگہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. جہاں باپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے، جہاں باپ نصیحت کے لیے بچے کو تماچا مار دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیا کرتا ہے. اس لیے یاد رکھیں ماں باپ کا ادب بہت ضروری ہے، ماں باپ کا احترام بہت ضروری ہے. آج اگر کسی نئی بستی کے چوراہے ملہی پور پہ چلے جاؤ تو ماں بھیک مانگ رہی ہے، باپ بھیک مانگ رہا ہے. آپ بہرائچ کے ریلوے اسٹیشن پہ چلے جاؤ، بوڑھی ماں بھیک مانگ رہی ہے، بوڑھا باپ بھیک مانگ رہا ہے. آپ بہرائچ کے روڈ ویز پہ چلے جاؤ، ماں بھیک مانگ رہی ہے، باپ بھیک مانگ رہا ہے. آپ کسی جگہ اور چلے جاؤ، بازاروں میں چلے جاؤ، کوئی نہ کوئی عورت بھیک مانگتے نظر آ جائے گی. آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، ٹرین کے چلنے کا ٹائم ہوا، ایک عورت ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے ہوئے، دوسرے کانپتے ہوئے ہاتھ میں مانگنے کا کٹورا لے کر میرے سامنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کٹورا پھیلا کے کہتی ہے بیٹا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. میں نے سر سے پیر تک بڑھیا کو دیکھا، میں نے پوچھا اماں ایک بات تو بتا دو، مجھے جو دینا ہے میں تمہیں دوں گا ضرور، لیکن پتا تو صحیح اتنی گرمی میں جب ماں کو اپنے گھر میں ہونا چاہیے تھا، اتنی گرمی میں جب ماں کو اپنے بچوں کے بیچ میں ہونا چاہیے تھا، آخر تمہیں بھیک مانگنے پہ مجبور کیوں ہونا پڑا؟ کیا چیز ہے جو تم سے بھیک منگوا رہی ہے؟ آخر وجہ تو بتاؤ. میں نے پوچھا اماں بتاؤ کیا تمہارے بیٹے نہیں ہیں دنیا میں؟ کیا تمہاری اولادیں نہیں ہیں دنیا میں؟ کیا تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں دنیا میں؟ کیا تمہارے پوتے پوتیاں نہیں ہیں دنیا میں؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے، بڑھیا روتے ہوئے کہتی ہے مولانا صاحب اگر کچھ دینا ہے تو دے دیجئے ورنہ میں آگے بڑھوں. یہ میرے دل کا درد ہے، میں کہوں تو کس سے کہوں؟ یہ میرے جگر کی چوٹ ہے، دکھاؤں تو کس کو دکھاؤں؟ میں نے کہا اماں بتاؤ تو صحیح آخر کس چیز نے تمہیں بھیک مانگنے پہ مجبور کیا ہے؟ آخر کیوں تم بھیک مانگ رہی ہو؟ وہ بڑھیا روتے ہوئے کہتی ہے حضرات آپ کے جیسے میرے چار بیٹے ہیں، چاروں کی شادی ہو گئی، گھر میں 4 بہویں ہیں، بیٹیوں کا نکاح ہوا وہ پرائے گھر چلی گئی ہے. اور میرے لال سن ذرا خالی بیٹے نہیں ہیں، گھر میں پوتے پوتیاں بھی موجود ہیں، لیکن جب تک میرا شوہر زندہ تھا، جب تک جائیداد بچوں میں نہیں بٹی تھی، ہر بچہ میری خیریت پوچھتا تھا. جب تک میرا شوہر زندہ تھا مجھے گھر میں رہنے کی جگہ ملتی تھی، جب تک میرا شوہر زندہ تھا مجھے وقت پہ کھانا ملتا تھا. اور جب سے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے بچوں نے بات کرنا بند کر دیا ہے، بہووں نے خیریت پوچھنا بند کر دیا ہے، پوتی پوتوں نے پاس آنا بند کر دیا ہے. پیٹ کی بھوک ہے اسے مٹانے کے لیے میں در در بھیک مانگ رہی ہوں. ایمانداری سے بتانا نوجوانوں، جس ماں نے تمہیں دوسرے کا برتن مانج کے پالا ہے
جس ماں نے غیروں کے گھر پہ جھاڑو لگا کے تمہاری پرورش کری ہے، جس ماں نے دوسرے کے دھان بو کر، جس ماں نے گیہوں کی گھاس نکال کر، جس ماں نے گرمی کے موسم میں گیہوں کی کٹائی کر کے تم جیسے ہم جیسے بچوں کو پالا ہے، آج 4 بچے مل کے اس ماں کو نہیں پال پاتے۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو جھگڑا کرتے تھے میری اماں میری اماں، اور اب ہم جب بڑے ہو گئے ہیں نا تو ہم ماں کو پار کر کے کہتے لے جا تیری اماں ہے تیری اماں ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دنیا میں جب چاہو تم جہاں چلے جاؤ، جس درگاہ پہ چاہے چلے جاؤ، غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضری دے دو، غریب نواز کی چوکھٹ کو چومنے چلے جاؤ، آؤ تمہیں جانا ہے تو کلیر چلے جاؤ، جانا ہے تو بدایو چلے جاؤ، جانا ہے تو اجمیر چلے جاؤ، جانا ہے تو مسعود غازی کے پاس چلے جاؤ، جانا ہے تو دنیا کی جس بھی درگاہ پہ جانا ہے چلے جاؤ، کوئی بابا تم سے تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک گھر میں تیرے ماں باپ راضی نہیں ہو جائیں گے، جب تک گھر میں تیرے والدین راضی نہیں ہو تمہیں کیا لگتا ہے تم نوچندی میں بہرائچ پہنچ جاتے ہو تو بابا راضی ہو جائیں گے؟ گھر میں ماں تڑپ رہی ہے کھانستے کھانستے 2 ٹائم کا ٹیبلٹ لانے کی ضرورت، ٹیبلٹ لانے کی مہلت نہیں ہے تمہارے پاس، اور تم بیوی کو لے کے ہر نوچندی بہرائچ پہنچ جاتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے غازی سرکار تمہاری ماں کی حالت کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ ضرور دیکھ رہے ہوں گے۔ اس لیے سنو، پیروں کے ہاتھ چومنے والوں، پیروں کو سر پہ بیٹھانے والوں، ہم نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، پیر صاحب جوتا اتارتے ہیں نا، مرید پیچھے سے جوتا اٹھا کے بغل میں لے لیتا ہے، پیر صاحب آگے آگے چلے، مرید جوتا لے لے کے چلا۔ ٹھیک ہے، پیروں کا احترام کرنا ضروری ہے، سنی پیر ہو تو اس کی عزت کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، اور اگر کوئی مصطفیٰ کے خاندان کا سید ہو تو پھر تو اس کے پیر بھی دھل کے پینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن وہ پیروں سے محبت کرنے والوں، تم نے پتہ ہے بھی ہے، وہ پیروں کی چپلیں اٹھا کے گھومنے والوں، وہ پیروں کے ہاتھ پیر دبانے والوں، دنیا کا سب سے بڑا پیر تیرا باپ ہے، دنیا کا سب سے بڑے پیر تیری ماں ہے، ان دونوں کو راضی کر لے، دنیا کا ہر پیر اپنے آپ راضی ہو جائے گا، دنیا کا ہر پیر اپنے آپ راضی ہو جائے گا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ماں تڑپ رہی ہے اور یہ چلا ہے مرید ہونے، ماں گھر میں تڑپ رہی ہے، باپ کھانستے کھانستے مرا جا رہا ہے، لیکن یہ ہر سال اجمیر کا ٹکٹ پہلی سیٹ بس میں بک کرواتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے خواجہ صاحب نے ماں کی عزت نہیں کری ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میرے مصطفیٰ نے ماں کی عزت نہیں کری ہے؟ اللہ کی قسم، مصطفیٰ تو اپنی ماں سے اتنا پیار کرتے تھے نا کہ آپ سنو گے تو پیروں کے نیچے زمین کھسک جائے گی۔ اور ذرا میں تمہیں بتاؤں میرے نبی اپنی ماں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ میرے نبی کی عمر ہے 6 سال کی، نبی 6 سال کے ہیں جب نبی ہماری ماں امہات المومنین، پوری دنیا کی ماں، پوری دنیا کی سیدانی حضرت آمینہ کے شکم مبارک میں میرے مصطفیٰ 6 مہینے کے تھے تو باپ کا انتقال ہو گیا، اور جب میرے نبی دنیا میں 6 سال کے ہوئے تو ماں کا انتقال ہوا۔ لیکن انتقال ہوا تو کیسے، ذرا سمجھنا، میری ماں اپنے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ گئی تھی۔ مدینہ کا نام تب مدینہ نہیں تھا، مدینہ تو تب بنا ہے جب میرے مصطفیٰ وہاں گئے ہیں، مدینہ تو تب بنا ہے جب میرے نبی کے قدم